یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ امریکہ کا صدر خود پرست اور بعض اوقات اپنی حرکتوں سے ایک نیم پاگل شخص لگتا ہے۔ دنیا بھر میں اس کی ذہنی کیفیت کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ ڈیموکریٹس اور بعض ریپبلکنز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے صدر کا ذہنی علاج بڑا ضروری ہے۔ وہ یا تو بہت ہی اپنی بچپن کی جو ایسی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوئیں ان کو پورا کرتے کرتے دنیا کو قبر کے دہانے کے اوپر لے جائے گا، یا پھر ہماری جماعت کو بھی تباہ کر دے گا۔ ریپبلکنز کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ یہ شخص اگر موجود رہا تو ہمارے مڈ ٹرمز کے اندر تو جو پھینٹی لگے گی اس کے بعد شاید ہم 2 ٹرمز کے لیے ریکور نہ کر پائیں۔ لیکن بہرحال پاکستان کے لیے یہ شخص اہم ہے، بھلے وہ اس قسم کی سوشل میڈیا پوسٹ کرتا ہو جس کے اندر وہ بندوق پکڑے، کالی اینکیں لگائے، بتا رہا ہو کہ میں اب نو مور مسٹر نائس کا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، غزہ کے اندر 82,000 لوگوں کو 22,000 23,000 بچوں سمیت شہید کروا دیا، 10 ملکوں کے اوپر حملے کیے، دنیا کی معیشت کو برباد کیا، جو آئل کی قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور اربوں لوگ، لاکھوں لوگ نہیں، کروڑوں لوگ نہیں، اربوں لوگ اس کی پالیسی کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میں نائس گائے تھا، اس کے بعد اب یہ بندوق نکال کے کیا کرے گا ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو بھلے یہ کام کر رہا ہو، لیکن اس کا پاگل پن پاکستان کے لیے کافی بہتر ثابت ہوا۔ اس نے ہمیں سفارتی مواقع اپنے پاگل پن کی وجہ سے، جو پالیسیوں کی وجہ سے فراہم کیا، جو پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا، اور ہماری ایکویشن امریکہ کے ساتھ بہت اچھی ہے۔ اور ایک ایسی دنیا کے اندر جب آپ بڑی طاقتوں کے ساتھ ٹکریں لے کر اپنا بہت سارا نقصان کر سکتے ہیں، ہماری ایکویشن امریکہ کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، چین کے ساتھ اگر اچھی ہو تو یہ بہت ایک زبردست سفارت کاری کا نتیجہ آپ کو نظر آئے گا۔ ہمارے جو علاقائی لیڈران ہیں بڑے ریاستوں کے، ترکی ہے، ایران ہے، سعودی عرب ہے، یو اے ای بیچ میں سے ہلا ہوا ہے، لیکن اگر آپ عمان کے ساتھ اس کو بیلنس آؤٹ کریں تو ہمارے ریجن کے اندر بھی تعلقات بہت اچھے ہیں۔ صرف 2 ممالک ایسے ہیں جو ہماری جان کو آئے ہوئے ہیں۔ افغانستان کی طرف سے ابھی بھی تواتر کے ساتھ شرارتیں اور حملے جاری ہیں۔ آپ نے انگور اڈا کے اوپر ان کے حملے دیکھے، اس کا جواب بھی گیا جس کے نتیجے میں ان کی پوسٹیں بھی تباہ ہوئیں۔ اور ہندوستان کی طرف سے یہ مارکہ حق کا جو ماحول بنا ہوا ہے، جو بیانات دے رہے ہیں اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ شدید قسم کے اضطراب میں اور ایک تکلیف کی کیفیت میں ہے، جس کا اظہار وہ اپنی پالیسی کے کسی احمقانہ پلان کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ لیکن ان 2 ریاستوں کے علاوہ آپ کو سفارتکاری کی دنیا میں پاکستان کا نام بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا، جس کی بنیادی طور پر امریکہ کے اس نیم پاگل شخص کی پالیسیوں کے ذریعے جو مواقع فراہم کیے گئے ہیں وہ ہیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں مکمل طور پر ایوائڈ کرنی۔ میں آپ کو خبر دکھاتا ہوں جس کی بظاہر ہیڈ لائن تو بڑی زبردست آپ کو لگتی ہے کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ $2.4 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر، اس کا خیال ہے کہ ہمیں یہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ لیکن شہباز رانا کی اسٹوری ہے، زبردست رپورٹر ہے یہ، جو اس کے اندر لائن آپ پڑھیں۔ ایک ان کی کمپنی ہے سیکیوری پورٹ، جو آپ کو آفر کر رہی ہے کہ ایئرپورٹ سیکیورٹی سسٹم، جس سیکیورٹی سسٹم کے تحت وہ پیسنجرز کی آوت جاوت کو مانیٹر کر پائیں گے، یعنی پاکستانی مانیٹر کر پائیں گے، جس کے ذریعے ہم پیسنجرز کے بارے میں ڈیٹا جو ہے وہ جلدی اکٹھا کر پائیں گے۔ اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جو اللیگل لوگ جاتے ہیں باہر اور 2 نمبری کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے ایک درد سر بنتا ہے، ان کو ہم کنٹرول کر پائیں گے۔ امریکہ کے اس کے اندر فائدہ یہ ہے کیونکہ آلریڈی امیگریشن کے اوپر ان کی پالیسی بڑی سخت ہے، تو وہ بھی اس ڈیٹا سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ لیکن یہ ہماری بڑی اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے، ہماری ٹیم کی کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اس قسم کا کوئی سسٹم ہمیں انسٹال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں۔ روڈز کے اوپر جو کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے اسرائیل نے ایران کے اندر جو کیمرے انسٹال ہوئے تھے روڈز کے اوپر، اس کے ذریعے محلوں میں کون سی گاڑی جا رہی ہے، سڑکوں کے اوپر کون سی آمد و رفت ہو رہی ہے، اور کون سا سائنسدان کہاں پہ جا رہا ہے، کون سا ملٹری آفیشل کہاں پہ جا رہا ہے، اس نے ان روڈز کے سیکیورٹی کیمراز کے ذریعے وہ معلومات حاصل کی۔ اور جو قتل عام اس نے شروع کیا ہے لیڈران کا، یعنی عام سے مراد یہ ہے کہ کھلے عام وہ قتل کرتا ہے، اس کی بنیاد اس نے ان معلومات پر رکھی جو معلومات اس نے ان کیمروں کے ذریعے حاصل کی۔ ان کے پاس ہیومن انٹیلیجنس بھی موجود تھی۔ ہیومن انٹیلیجنس میں آپ کو یہ سن کر بالکل بھی حیرانی نہیں ہوگی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ
افغان جو ایران کے اندر موجود ہیں وہ اسرائیل کا ایک بہت بڑا ہیومن انٹیلیجنس کا اثاثہ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو کیمراز وہ انسٹال کرتے ہیں اس کے ذریعے انہوں نے مانیٹرنگ کی کہ یہ فلاں شخص کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا پیٹرن کیا ہے, کب اٹھتا ہے, کب بیٹھتا ہے, اور اسیسینیشنس کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا. جو ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں مانیٹرنگ کے ذریعے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. ایسا کوئی سسٹم پاکستان کے اندر انسٹال نہیں ہونا چاہیے جس کے ذریعے اس قسم کا باریک ڈیٹا کسی کمپنی کے پاس ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ بہت سارے سسٹمز ہیں. اب یہ موبائل جو ہے, موبائل بھی ایک سسٹم ہے. اس کے اندر نتنیاہو اوپنلی کہتا ہے کہ جس بندے کے پاس موبائل ہے وہ اسرائیل اپنے ہاتھ میں لیے پھر رہا ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اس کا تعلق واسطہ ہے, کیونکہ موبائلز کے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسرائیلی کمپنیز بناتی ہیں. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو نیٹ ورکس چل رہے ہیں اس کے ذریعے ہمیں ڈیٹا حاصل کرنے میں بڑی آسانی اور سہولت ہوتی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ٹیکنالوجی کے اندر ان کا اتنا انگریس ہے تو یہ اس قسم کے کیمرے لگائیں تو کیا ہو جائے گا, ہمیں فائدہ ہی ہے, ہم اسمگلنگ کو روک پائیں گے. ہر جگہ پر آپ ایسی ٹیکنالوجی انسٹال نہیں کر سکتے جو سسپیشس ٹیکنالوجی ہو. سسپیشس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کرتی, سسپیشس سے مراد یہ ہے کہ اس کا استعمال کس طریقے سے ہوتا ہے. اس ٹیکنالوجی کا جو بیک اینڈ ہے وہ کنٹرول کریں گی وہ کمپنیاں جن کا ایک براہ راست تعلق ہے اسرائیل کے ساتھ, جس کا ایک براہ راست تعلق ہے CIA کے ساتھ. اور پھر اگر CIA اور اسرائیل کا ہی معاملہ ہوتا تو پھر بھی آپ سمجھتے کہ مسئلے کا ایک رخ ہے, اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. اگرچہ یہ بہت بڑا رخ ہے, اس کو ہم مینیج نہیں کر سکتے ہیں. یہ ڈیٹا کو بڑے غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. جو اسرائیل کا اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ ہے وہ نیکسٹ لیول کے اوپر ہے. مارکہ حق کا ماحول بنا ہوا ہے. اس مارکہ حق کے دوران جن جگہوں پر ہم گئے وہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ ہندوستان کے ایئرپورٹس, مقبوضہ کشمیر کے جو ایئرپورٹس انہوں نے استعمال کیے, وہاں پر 150 اسرائیل کے ٹیکنیشینز جو ہیں ان کی گزر ہوتی تھی اور ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اسرائیلی وہاں پہ لینڈ کر رہے ہیں. وہ تمام کا تمام آپریشن ٹیکنیکلی اسرائیلی مانیٹر کر رہے تھے. اسرائیلی اس کو آئی بال بھی کر رہے تھے. خیر وہ آئی بال کس قسم کا کر رہے تھے, ان کی پھینٹی تو خوب لگی, لیکن انہوں نے ڈیٹا کو استعمال کیا. تو اسرائیل اور انڈیا کا گٹھ جوڑ بڑا گہرا ہے. تو یہ ڈیٹا ان کمپنیز کے ذریعے امریکہ کے پاس جاتا ہے تو وہ اسرائیل کے پاس جاتا ہے, جو اسرائیل کے پاس جاتا ہے تو وہ را کے پاس جاتا ہے. تو آپ کہیں گے تو آپ تو بہت کانسپریسی تھیریز کی بات کر رہے ہیں. تو بالکل آپ جو ہے اس وقت وہ باتیں کر رہے ہیں جو کسی زمانے میں وہ لوگ کیا کرتے تھے جن کو آپ خود تنقید کا نشانہ بناتے تھے. وہ کسی اور لیول کی کانسپریسی کی بات کرتے ہوں گے. میں آپ کو امپیریکلی اسٹیبلش فیکٹس کی بات کر رہا ہوں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل کا اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ امپیریکلی ثابت ہوتا ہے, شواہد سے ثابت ہوتا ہے. مارکہ حق کے دوران جو ہم نے معلومات دیکھی ہیں, جو ہم نے ڈیٹا دیکھا ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں اسرائیل کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں, جو ان کا امبیسڈر ہندوستان کے اندر موجود ہے, وہ پاکستان کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں, اور وہ مسلم دنیا کے واحد ملک جس کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں اس کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کیسے امریکہ کو ایران کی جنگ میں دھکلوانے والا جو شخص ہے وہ نتنیاہو ہے. موساد کا چیف سامنے بیٹھا ہوا تھا, نتنیاہو ساتھ بیٹھا ہوا تھا, جس نے ٹرمپ کو یہ بتایا کہ اگر آپ جنگ میں چھلانگ لگا دیں, جنگ شروع کر دیں ایران کے ساتھ, تو 4 ہفتے کے اندر ان کی قیادت بھی گر جائے گی, ان کے لوگ بھی باہر آ جائیں گے, اور نئی رجیم کے اندر ہمارے اپنے بندے ہوں گے, اور نیوکلیر ڈیل بھی ہو جائے گی. 4 ہفتوں کی بات ہے. وہ 4 ہفتے تو کہاں پر گئے, نہ کوئی کامیابی ہوئی نہ کچھ. آبنائے ہرمز کے اندر اپنا سر بھی پھنسایا ہوا ہے, دنیا کی گردن بھی پھنسائی ہوئی ہے. تو یہ امریکہ کی پالیسی کے اوپر نتنیاہو کا یہ اثر ہے. مودی ایران کے خلاف جنگ کی شروعات میں کہاں پر تھا, وہ اسرائیل کے اندر موجود تھا. تو یہ جو آپ کو گٹھ جوڑ نظر آتا ہے, یہ گٹھ جوڑ ٹیکنالوجی کے ذریعے ایٹ پلے ہو سکتا ہے. تو اس قسم کا کوئی سسٹم پاکستان کے اندر انسٹال نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جو سسٹمز آلریڈی انسٹالڈ ہیں روڈز کے اوپر مختلف ایریاز کے اندر, ہمارے کمپیوٹرز کے اندر, ہمیں اس کو بھی کلین اپ کرنے کی ضرورت ہے. ان کے جو شائدی افیئرز ہیں خاتون, وہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتی ہیں. وہ انہوں نے ایک ایسا پروفائل بنایا ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ بالکل مہارانیوں کی طرح وہ موو اراؤنڈ کرتی ہیں, اور ان کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. ریاستوں کے جو تعلقات ہیں وہ سفارت کاری کے اصولوں کے تحت ہونے چاہیے. اس طرح کی سفارت کاری
کسی یورپین ملک کا امبیسڈر تو نہیں کرتا، اس طرح کی سفارتکاری جاپانی تو نہیں کرتے، اس طرح کی سفارتکاری تو چائنیز تو نہیں کرتے. ان کے سفارتکار کو تو کبھی آپ نے اس طرح ہر جگہ پر مٹکتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. یہ ایک مرد سفارتکار ہو یا عورت، ایک پروٹوکول کے اندر رہنا چاہیے. لیکن اور وہ شاید یہ فیس ہیں، فل امبیسڈر بھی نہیں ہیں، اگرچہ امبیسڈر کا کام وہ کر رہی ہیں، ہیڈ آف مشن ہے. انہوں نے اس کو بڑا پش کیا کہ آپ لازمی لگوائیں. تو ہماری بڑی اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہوگی کہ اس قسم کا کوئی کام نہ کریں. آج دن اچھے ہیں، ہمیشہ ہی اچھے نہیں رہتے. اگر تبدیلی آ جاتی ہے تو یہی ٹیکنالوجی یا اس قسم کی ٹیکنالوجیز ان کاموں کے لیے استعمال ہوں گی جو کسی طور بھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو سرو نہیں کرتی.